جناب میرا یہ پلاٹ ہے، میں یہ مدرسے کے نام انشاءاللہ وقف کرتا ہوں۔ انشاءاللہ کہے گا وقف ہو گیا۔ کوئی شخص یوں کہے کہ میری بیوی کو انشاءاللہ 3 طلاق تو یہ نہیں ہوگی کہ اللہ نہیں چاہتا کہ گھر کو برباد کرو، اور اللہ چاہتا ہے کہ اللہ کے نام سے خرچ کرو۔ اگر ہم نے کوئی یوں کہے کہ انشاءاللہ میرا یہ پلاٹ مسجد کے نام وقف ہو گیا، انشاءاللہ یوں کہے انشاءاللہ میری بیوی کو 3 طلاق تو یہ نہیں ہوئی کہ اللہ نہیں چاہتا کہ تو اپنا گھر برباد کر، لہذا یہ طلاق نہیں پڑے گی۔ ایک گھر کو بچانا اتنا ضروری ہے، اور گھروں کی آبادیاں سونے چاندی اور زیور سے نہیں ہوتی، زبان کے میٹھے بول اور اچھے اخلاق سے ہوتی ہیں۔ ایک تند تیز جملہ پوری زندگی میں آگ لگا دیتا ہے، اور ایک میٹھا بول اندھیروں میں چراغ روشن کر دیتا ہے۔ حسن اخلاق بہت بڑی دولت ہے، جہاں جا کر دین مکمل ہوتا ہے۔ تو بھائیو، تبلیغ والوں نے بھی 4 نمبر بیان کرنا چھوڑ دیا ہے، خالی ہم کام والے کام سمجھاؤ کام سمجھاؤ۔ آپ سمجھو نہ سمجھو دونوں میں ٹوکی رکھو، کچھ خود بھی سمجھنے کی کوشش کرو اللہ کے واسطے۔ سکول ماسٹر نہ بنو۔ مجھے اسی وقت سے ڈر تھا جب یہ جملہ چلتا کام سمجھاؤ کہ یہ سب تکبر اور عجب کا شکار ہوا۔ مولانا اللہ صاحب نے کہا 100 حصے کرو کام کو تو میں 100واں سمجھا ہوں، تم خاک سمجھو۔ پھر جو میں 100واں سمجھا ہوں اس کے 100 کرو تو تمہیں 100واں سمجھا پایا، پھر اس کے 100 کرو تو تم 100واں سمجھ پائے ہو۔ مطلب یہ بات یہ توازن فرمایا ہے، بتانا یہ چاہتے تھے کبھی سیکھے ہوئے ہونے کا دعویٰ نہ کرنا، کبھی سمجھے ہوئے ہونے کا دعویٰ نہ کرنا۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے کام سمجھاؤ، کام کی بات کرو، کام سمجھاؤ، کام پہ ڈالو۔ ابے وقوع کو خود تو کام کرو، خود تو سمجھنے کی کوشش کرو۔ جھک جانا سب سے بڑا کام ہے، اپنے آپ کو جاہل سمجھنا سب سے بڑا کام ہے، اپنے آپ کو نادان سمجھنا سب سے بڑی عقل مندی ہے۔ دین ہو یا دنیا ہو، علم ہو یا تبلیغ ہو، ذکر ہو یا تلاوت ہو، تجارت ہو یا معاشرت ہو، سب کا صحرا اچھے اخلاق کا۔ اخلاق نہیں تو گھر تو ہے پر ساز و سامان کوئی نہیں، مسجد تو ہے پر نمازی کوئی نہیں، مدرسہ تو ہے پر طلبہ کوئی نہیں، ویران اجڑی دنیا ہے اخلاق کے بغیر۔ اپنے بچوں سے بھی اخلاق کا معاملہ رکھو، میرے نبی کا فرمان ہے اکرموا اولادکم، اپنی اولاد کا بھی اکرام کرو، انہیں ایسی تنبیہ مت کرو کہ وہ اپنی بےعزتی سمجھے، توہین سمجھیں، تمہارے خلاف ہو جائیں گے۔ تنبیہ بھی ضروری ہے اور توہین سے بھی بچنا ہے۔ ایک بہت بڑا مشہور اداکار ہے سہیل احمد، اسٹیج کا۔ 1996 میں ہم نے ان میں اداکاروں میں کام کرنا شروع کیا۔ اللہ کا فضل ہے، کئیوں کے چلے لگ گئے، کئیوں کے 3 چلے لگ گئے، کئی چھوڑ گئے، کئی سال 7 مہینے کے سفر، اور کتنی ناچنے والے لڑکیوں کی شادیاں اللہ کے فضل سے کروائیں، کتنے گھر آباد ہو گئے۔ جواد وسیم نے بتایا کہ فلاں بچی کا فون آ رہا ہے کہ آج 3را دن ہے میرے گھر میں فاقہ ہے، میں نے قسم کھائی ہے کہ میرا قدم دہلیز سے باہر اب نہیں نکلے گا کہ بھوک سے جان نکل جائے۔ کیا کیا داستانیں ہیں جو ان آنکھوں نے دیکھی اور کانوں نے سنی ہیں۔ تو میں نے سہیل احمد سے پوچھا تم اداکاری میں کیسے آ گیا؟ کہنے لگا میرا باپ DSP تھا، جانتدار، 1 پیسہ رشوت کا ساری زندگی نہ کھایا۔ تو ایک دن میں اپنے دوستوں کے چکر میں ان کے ساتھ مل کے فلم دیکھنے چلا، 8ویں جماعت میں پڑھتا تھا، فلم دیکھنے چلا۔ فلم دیکھ کر آج میرے باپ کو پتا چلا، اس نے مجھے اتنا مارا کہ لو لوہان کر دیا۔ تو میں نے دل میں کہا تو نے مجھے فلم سے روکا، میں تمہیں اداکار بن کے دکھاؤں گا۔ تب یہ ضد مجھے یہاں تک لائی، اور آج میں سوچتا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی کی بازی ہار دی۔ تو اپنی اولاد سے بھی صحیح اخلاق برتو، ان پر بھی شدت کرو تو بازی ہو جائے گی۔ حسن سلوک بہت بڑی دولت ہے، اپنے ملازموں سے حسن سلوک رکھو، تھوڑی سی بات سے انہیں کرش کر دیتے ہو، ان کی تنخواہیں کاٹ لیتے ہو، بڑا ظلم کرتے ہیں یہ جو کاروباری لوگ، بڑا ظلم کرتے ہیں، مزدوروں کی تنخواہیں دبا لیتے ہیں،
ان کے پیسے کاٹ لیتے ہیں. ایک دن چھٹی کریں تنخواہ کٹو. جی میری ماں بیمار تھی, سامنے کوئی پتہ نہیں ماں مر گئی کہ بیمار پر تم انہیں تنخواہ کٹو. کروڑوں روپے کماتے ہیں, کروڑوں روپے, اور مزدور کے ایک دن کی تنخواہ کاٹ لیتے ہیں چاہے اس کا باپ مر گیا. تو نے ہم سے چھٹی نہیں مانگی تھی لہٰذا کاٹ دو. مجھے نہیں پتا تجارت کے کیا قانون ہیں. دکھے ہوئے آنسو دکھے اور آہیں لوگوں کو سن کر یہ باتیں کہہ رہا ہوں. مجھے نہیں پتا, میں تو ذمہ دار کا بیٹا ہوں, خود ذمہ دار ہوں. اگرچہ مجھے ذمہ داری کا بھی کوئی پتہ نہیں. اللہ تعالیٰ اپنے غضب سے بٹھا کے کھلا رہا ہے. کچھ کام کرنے والے ایسے لوگوں کو میرا چھوٹا بھائی دیکھتا ہے, نگرانی کرتا ہے. لیکن اللہ کا فضل ہے. تو مجھے کہتے ہیں یہ اتنے دن اس کا نافع ہے, اس کی تنخواہ کاٹے. میں گیا شرم کرو, 6,000 کتنے کٹنے. ذمہ داروں میں کوئی مزدور کو 6,000 تنخواہ نہیں دیتا ہے. سندھ میں جاؤ, پنجاب میں جاؤ, سرحد میں جاؤ, بلوچستان میں جاؤ. مجھے جب حکومت کا اعلان کرتا تھا کہ 6,000 تنخواہ مقرر ہے, میں نے کہا سب کی 6,000 کرو. گھر میرے ہیں, میں اپنے گھروں میں میں نے گھر بنا کے دیے. ان کا نہ ہو جائے, چھٹی ہو جائے, میں کبھی ان کی تنخواہ نہیں کاٹتا ہوں. 6,000 میں کتنے کو کٹ کے میں کی جمع کر لیتا. اور میری کیڑی کوئی ذاتی کا, میرا باپ برابر چھوڑ گیا, میں بھی چھوڑ کے مر جاتا. میری ایک پیسے کی خرید کوئی نہیں ہے. جو تھی میرا باپ چھوڑ کے گیا, میں بھی چھوڑ کے مر جاؤں گا. غریبوں کی دعائیں لیا کرو, ذرا تقسیم میں زیادہ نہ پڑا کرو. تمہیں تمہارا رب ذرا تقسیم سے دے رہا ہے. دعائیں لیا کرو, دعائیں لیا کرو. اللہ کے نبی سے پوچھا گیا, یا رسول اللہ آپ قیامت کے دن کہاں ہوں گے؟ کہا میں اپنے امت کے غریبوں میں ہوں. عائشہ, غریبوں سے پیار کرنا, اسے اپنے پاس بٹھانا. اللہ بھی تمہیں اپنے پاس بٹھائے گا. یہ عورتیں گھر کی ملازمات پر کتنا ظلم کرتی, کس قدر بدتمیزی کے ساتھ پیش آتی, اور کس قدر ان کی توہین کرتی ہیں. ایک گلاس ٹوٹ جائے, پچھلی نسلوں تک ان کو آگ لگا دیتی. بھائیو, میرے نبی نے کہا تھا, ہاں فرعون نہ بن جانا, میری امت پہ فرعون نہ بن جانا. تمہیں اللہ حساب سے دے رہا ہے. ایک آدمی کروڑوں روپے کما رہا ہے, اس کی ذاتی عقل ہے, تدبیر ہے, یہ میرے خالق کی عطا ہے. ہاں تمہیں بتاؤں, قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے کچھ بندوں کو فرشتے کہیں گے چلو حساب کے لیے, کہیں گے سڑک ہے کہ نہیں حساب لینا آ گئے. وہ آگے یہ کہیں گے, تو فرشتے جا کر کہیں گے یا اللہ یہ تیرے کچھ بندے عجب بات کر رہے ہیں. کیا؟ وہ کہہ رہے سڑک ہے کہ نہیں حساب لینا آ گئے. تو اللہ ان کو بلائے گا, تو بھائی کیا بات ہے؟ وہ کہیں گے یا اللہ مال تو تو نے اوروں کو دیا, پھر بھی ہم سے کوئی حساب لیتا ہے. اللہ اکبر. تو اللہ کہیں گے اللہ معذرت کرے گا. میرے بندو, میری بندی, میں نے تمہیں دنیا میں تنگی میں رکھا, اس لیے نہیں کہ تم میری نظروں میں ہلکے تھے, اس لیے کہ میں تمہیں آج بہت بڑی عزت دینا چاہتا تھا. جاؤ مالداروں سے پہلے جنت میں چلے جاؤ. تو یہ ملوں والے, فیکٹریوں والے بڑے جاگر لوگ ہوتے, عمر بھی کرتے ہیں, حج بھی کرتے ہیں, لیکن اپنے مزدوروں کے لیے جاگر ہوتے ہیں, جاگر. پر ان کا کیا قصور ہے؟ اخلاق کا سبق نہ کوئی سیکھتا ہے, نہ سکھاتا ہے, نہ کوئی بتاتا ہے, نہ کوئی سنتا ہے. ایک صاحب نے عرض کیا, یا رسول اللہ میرا ملازم ہے, وہ غلطی کرتا میں مارتا ہوں, تو میرا کیا بنے گا؟ تو آپ نے کہا تیری مار اس کی غلطی کو تولا جائے گا. اگر تیری مار بڑھ گئی تو پکڑا جائے گا, اور اس کی غلطی بڑھ گئی تو چھوٹ جائے گا. آپ نے کہا اپنے ملازموں کو مارو مت, نہیں گزارا فارغ کر دو. فارغ کرنے میں کوئی ظلم نہیں ہے, فارغ کر دو, حساب کر کے فارغ کر دو, گالی مت دو, ہاتھ مت اٹھاؤ. کسی مزدور کو ماں بیٹی کی گالی دینا 7 زمینوں کو آگ لگا دینے سے بڑا ظلم اور نقصان ہے. کہ ماں کا ایک مقام ہے, بیٹی کا ایک مقام ہے, بہن کا ایک مقام ہے. ان کو گالی دینا بیت اللہ کو چھوڑ دینے سے بڑا جرم ہے. یہ سارے اخلاق ہیں جس سے دین مکمل ہوتا ہے. سخی بنو, سخی بنو, کہ حوصلے پیدا کرو, غریبوں کی کمی کوتاہی سے چشم پوشی کرو, اللہ تم سے چشم پوشی کرے گا. ایک فقیر آدمی بیٹھا تھا, اللہ کے ایک مالدار آ کے پاس بیٹھا,
ایک مالدار بیٹھا تھا، ایک فقیر آیا اللہ کے نبی کے پاس، ہوا کہ قریب بیٹھا تو وہ مالدار آدمی یوں ہو گیا تو اللہ کے نبی کا چہرہ غصے سے سرخ ہو، کیوں ڈر گئے ہو کہ اس کا فقر تجھے لگ جائے گا یا کوئی تیرے 4 پیسے اس کی جیب میں چلے جائیں گے؟ ڈر گئے ہو، بھول گئے اس غنی کو جس نے تمہیں رزق دیا؟ وہ لے لے کیا حیثیت ہے تمہاری؟ تو جن کو اللہ نے رزق دیا ہے ان کے ہاتھ میں کچھ لوگ ہیں کام کرنے والے، مرضی عورت، شفیق بنو، مہربان بنو، یہ چھوٹے چھوٹے باتوں پر تنخواہیں نہ کاٹا کرو، ان کے ساتھ پائی پائی کا حساب نہ کیا کرو، اپنے بارے میں سوچو اللہ تمہارے ساتھ پائی پائی کا حساب کر رہا ہے۔ جس پاکستان میں 2 وقت کی روٹی کو لوگ ترستے ہیں، وہاں اللہ تمہیں کروڑوں دے، پھر بھی تم پیسے کے پیچھے ان کو اپنے غریبوں کو بے عزت کرو، اس دن سے ڈرو جس دن اللہ تمہیں سامنے کھڑا کر لے گا۔ یہ بھی دین ہے، یہ بھی دین ہے، یہ بھی دین ہے۔ ہاں میرے نبی نے کہا آج کے بعد سود حرام، اور میں اپنے چچا عباس کا سود ختم کرتا ہوں۔ عباس نے کہا بھتیجے نے سود ختم کیا، میں اصل بھی ختم کرتا ہوں۔ اور عباس رضی اللہ عنہ پورا بینک تھے، پورا بینک، کہا میں اصل بھی ختم کرتا ہوں۔ اس کے بدلے میں عباس کی اولاد کو 800 سال حکومت اللہ نے عطا فرمائی، 800 سال حکومت۔ تو بھائی اس مجمع میں جو ایسے لوگ بیٹھے ہیں جن کے پاس لوگ کام کرنے والے ہیں، مزدور ہیں، نرم رویہ رکھا کرو، درگزر چشم پوشی سے کام لیا کرو، سخت گیر اور جابر حق بنو۔ ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن تمہارے خلاف کھڑے ہو کر تمہاری نیکیوں کو کھوٹے لائن لگوا دے۔ اللہ کو غریبوں سے پیار ہے، غریبوں کے دل میں بستا ہے۔ وہ جب ان کی ضرورتیں ٹوٹتی ہیں اور وہ روتے ہیں تو اللہ کا عرش کانپتا ہے۔ 10,000 کا بل دے کے آ جاتے ہو، ایک ملازم کی 6,000 کی تنخواہ کے پیسے کاٹ رہے تھے، تمہارے بچے جاتے ہیں 15,000 کی روٹی کھا کے آ جاتے ہیں، 50 لاکھ کی گاڑی خرید کے آ جاتے ہیں، تمہاری بیگم جاتی ہے اور لاکھوں روپے کی جیولری خرید کے آ جاتی ہے، اور گھر کے ملازمہ سے کوئی نقصان ہو جاتا تو تنخواہ سے کاٹ رہی ہوتی۔ یہ ظلم و ستم ہے، یہ جبر و استبداد ہے، یہ بد اخلاقی کی انتہا ہے۔ اور مجھے تو یہ پتہ ہی نہیں ہے پیزے ویزے کیا ہوتے ہیں، ایک تو ذوق ہی نہیں ہے۔ تو میں نے ایک دن میں سے پوچھ لیا، میں کہ یار کتنے دے ہے بھی تھوڑا جہاں جو کہ پتہ نہیں کی کوئی لگا ہوتا ہے جو ویکھاں نوں سونا نہیں کھاون بھی چنگا ہونا ہے، وہ تو نہیں کھدی جاندے اور میں کہا کتنے دے 700 روپے دی ایک روٹی۔ میرا ایک شاگرد تھا مولوی لورا لائی کا، تو ایک جگہ میں جاتا تھا، وہ میرے ساتھ تھا، تو جب ہم لوگ فارغ ہوئے الگ بیٹھ کے رو رہا، میں کہا کیوں رو رہے ہو؟ کہ آج اس دسترخوان پہ جتنا خرچ ہے نا اس پر میرے پورا مہینہ گزر جاتا ہے۔ 5 سٹار ہوٹلوں میں ٹھہرتے ہو، آرام سے بل دے کے آ جاتے، کئی لاکھ سے خالی کھانے کے بل دے کے آ جاتے ہو، مزدور کا حساب آتا تو ایک دن کی تنخواہ بھی کاٹ پائے۔ معاف کرنا بھائی، یہ دکھڑے ہیں، سنو یہ ساری باتیں میں مسئلے میں نے نہیں پڑھے، میرا زیادہ ادھر ہی رہا ہے، پڑھنا بھی، دیکھنا بھی، سفر بھی، یہ زندگی بھر کے کچھ چیزیں سامنے ہیں، کہتا رہتا ہوں۔ اس مضمون کو عام طور پر کوئی نہیں سنتا سناتا، تبلیغی ممبر ہو تو تبلیغ، یہ مدرسے والوں کا ممبر ہو تو علم، یہ ذکر والوں کا ممبر ذکر، کسی نے کوئی دم پکڑی، کسی نے کوئی دم پکڑی، سارا دین ایک گلدستہ بنتا ہے جس میں اخلاق بہت بڑا چیپٹر ہے، جس کے بغیر نہ علم ہے، نہ ذکر ہے، نہ تبلیغ ہے، نہ معاشرت ہے، نہ گھر ہے۔ میرے باپ نے مجھے گھر سے نکالا 23 نومبر 1972، مجھے گھر سے نکالا کہ تم نے مولوی بننا تو میرے گھر سے نکل جاؤ۔ ہفتے کا دن تھا، 23 تاریخ صبح 9 بجے، اور پھر میں جب گھر آیا ہوں
چھٹی پر آیا ہوں تو میں نے نوکر کی جگہ خود نوکر بن کے کام کیا ہے، میں نے اس کو دبایا ہے، میں نے اس کو تیل لگایا، میں نے اس کی مٹھیاں بھری ہیں، میں اس کے سرانے چارپائی پر کھڑے ہو کر نوکر سے زیادہ خدمت کی ہے۔ میرے باپ کو دلیلوں نے قائل نہیں کیا، میری نوکری نے قائل کیا کہ نہیں تبلیغ کوئی کم ہے، کیونکہ میں بہت بدتمیز تھا تبلیغ میں لگنے تو 11 سال کی عمر میں میرے باپ نے مجھے لاہور بھیج دیا، جیب میں پیسہ ڈال دیا، اپنی نظر سے دور کر دیا۔ لاہور 150-200 میل میرے گھر سے دور تھا۔ 11 سال کی عمر کا بچہ باہر نکل جائے، پیسہ جیب میں ہو تو وہ کیا بنے گا؟ جانور نہیں بنے گا تو اور کیا بنے گا؟ اور اس زمانے میں کوئی تبلیغی کام نہیں تھا، اس نے میرا وہ رخ بھی دیکھا تھا، گستاخ بدتمیز تبلیغ میں گیا تو پھر اس نے میرا وہ رخ بھی دیکھا کہ میں اس کو تیل لگا رہا ہوں، اس کے لیے چائے بنا رہا ہوں، اس کے لیے اس کی مٹھیاں بھر رہا ہوں، اس کے کام کر رہا ہوں۔ ان کا نہیں ہے تو کوئی چنگائی کام لگتا ہے۔ گھر والوں میں تقریروں سے دین نہیں آتا، تبلیغ نہیں، گھر والوں میں اخلاق سے تبلیغ داخل ہوتی ہے۔ تمہارا حال یہ ہے ہم ان کے گھر نہیں جاتے، کیوں نہیں جاتے؟ ان کے گھر میں ٹی وی چلتا ہے، ہم ان کے گھر پہ نہیں جاتے، کیوں نہیں جاتے؟ ان کی بچیاں پردہ نہیں کرتی ہیں، ہم ان کے گھر پہ نہیں جاتے، کیوں نہیں جاتے؟ ان کی کمائی حرام کی ہے۔ تم خاک کسی کے ساتھ تعلق بناؤ، کیا تم تبلیغ کرو گے؟ اور کون سا دین لے کر بیٹھے ہوئے ہو؟ تمہارے نبی نے تو کافی رشتے داروں سے نبھا کے دکھا، ان کے گھروں میں بھی جاتے، ان کو گھر میں بلاتے۔ دینداری کا ایک تکبر ہوتا ہے، جیسے پیسے کا تکبر ہے، دینداری کا بھی ایک تکبر ہے جو آدمی کو فنا کر کے رکھتے ہیں۔ میرے بھائیو، یہ سارے دین کا ایک اجمالی نقشہ ہے، یہ تبلیغ اس کو زندہ کرنے کی محنت ہے۔ کرو گے اللہ تمہیں عزتیں دے گا، نہیں کرو گے تو ایک دن اللہ اپنے سامنے کھڑا کر کے میرے اور آپ کے کیے کا حساب لے لے گا۔ اس لیے مہربانی کرو، اتنا کام تو کرو کہ آج تک جو اللہ کے اور اللہ کے رسول کے حق میں کوتاہی ہوئی اس پہ اللہ سے معافی مانگو اور اس پہ توبہ کرو، اور وقت نکالو اس زندگی کو سیکھنے کے لیے۔ یہ گھر بیٹھے میرے چند 2 گھنٹے کی بات سے تمہیں کیسے میں تمہارے دل میں اتار سکتا ہوں؟ دل کے دروازوں پر دستک دینے کے لیے صدیاں بھی تھوڑی ہیں، 6 جائے کہ 2 گھنٹے۔ تمہیں خود کرنے کی ضرورت پڑے گی، تمہیں خود گھروں کے ماحول سے نکلنا پڑے گا، تب جا کر اللہ دلوں پر فیضان فرمائے گا۔ لیکن اتنا تو کر کے جاؤ کہ یہاں سے توبہ کر کے اٹھو، بن توبہ کے نہ اٹھو، ٹھیک ہے نا؟ توبہ کرتے ہو اتنا تو کہہ دو یا اللہ میری توبہ، پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ، پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ۔ اس پہ پکے رہو، کبھی ٹوٹ جائے پھر کر لینا، پھر ٹوٹ جائے پھر کر لینا، اور اس کو سارے عالم میں زندہ کرنے کے لیے جان مال سے محنت کرو، کوشش کرو۔ کوشش کرنے والوں کو اللہ بارآور کرتا ہے اور ہدایت کی ہوائیں چلاتا ہے۔ اب بولو اور بتاؤ۔ بولے بھائی ماشاء اللہ۔ مورخہ 1 اگست سن 2009 بمقام PCHS کراچی، موضوع امیر ظالم غریب مظلوم، کل بیان تقریباً 2 گھنٹے۔ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم بیان فرما رہے تھے۔ تیار کردہ پاک ریکارڈنگ، پہلی منزل کریم سینٹر صدر کراچی، فون نمبر 56781223۔ یاد رکھیے فون نمبر 5678123123